السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ آج بہت اہم ایک پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ دشمن کس طرح ہمارے وطن میں رہنے والے کچھ لوگوں کو، کچھ کم عقلوں کو کہہ لیجئے، جو اعلی کار ان کے بنتے ہیں، استعمال کر رہا ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس میں خاص طور پر بنوں میں جو کچھ ہوا اور شر پسندوں نے اور سازشی عناصر نے کوشش کی کہ سارا ملبہ ڈال دیں وہ ریاست پر، جبکہ ویڈیوز، آڈیوز اور تصاویر موجود ہیں کہ سب کچھ کیسے ہوا، کس نے کیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تمام چیزیں وہ سامنے بھی لائے، ویسے بھی سوشل میڈیا پر بھی، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے بھی تو بہت سارے ہیں جن کی تعداد جو پاکستان میں بھی بستے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ بنوں میں فوج نے ایس او پیز کے مطابق درست رسپانس دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی بنوں واقعے پر انتشاری ٹولے نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے ایس او پیز کے مطابق بالکل درست رسپانس دیا، اور انہوں نے کہا کہ 15 جولائی کو بنوں میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے، لیکن ہمارے جوانوں نے جواں مردی سے ان حملہ آور تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے، بلکہ 3 دہائی تقریباً ہونے والی ہیں دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان، اور دشمن ظاہر جب سے پاکستان بنا ہے ایک آنکھ پاکستان نہیں بھاتا، تو وہ سازشیں کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے مضبوط پروپیگنڈا کسی ملک کے خلاف کرنا ہو آپ نے، اور ان کو شکست دینی ہو، مورال ڈاؤن کرنا ہو، تو ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں ان کا مورال سب سے پہلے عوام کے سامنے کم کرنا ہوتا ہے، پھر سازشیں شروع ہوتی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ جعفر رضوی صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان سے اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں کہ یہ پروپیگنڈا، پھر آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جیسے یہ بات کی گئی کہ جناب یہ وہی اسی مہم کا حصہ ہے جو دہشت گردوں کے خلاف مسلسل چلی آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس کو ماننے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسا ہے کیوں؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وطن کی سلامتی عزیز نہیں ہے؟ وطن میں امن نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس پر ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ جعفر رضوی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ کرنل صاحب کیا کہیں گے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بنوں واقعہ اور آج کی یہ پریس کانفرنس تھی؟ ہاں، میں شاہد کی بہت شکریہ۔ میں نے نا کانفرنس کی پوری لیکن جو تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ سے چرچا کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ بننے کا تکلیف ہے واقعی اس لیے چیز جو آپ کو ہیلو جی سر، جی فرمائیے۔ ہاں، ایک چیز جو آپ کو شاید احساس ہو کہ جو لوگ نے پہلے کوئی لوٹ مار بھی کی ہے وہ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے اس کا۔ تو وہاں سے لوگوں نے گھس کے لوٹ مار کی ہے، اور دکانوں سے اور جہاں سے بھی چیزیں ملی ہیں، جو بھی اس کو جو چیز ملی ہے اٹھا کے لے گیا، کشتی اور وقت ہے وہ جو بھی، کسی کو کوئی ڈبے ملے ہیں وہ لے گیا ہے، کوئی گولی ملی ہے وہ لے گیا ہے، آٹا ملا ہے وہ لے گیا ہے۔ اس طرح کی لوٹ مار بھی کی ہے انہوں نے۔ اب احتجاج کرے، اگر احتجاج کرتا ہے احتجاج کرے، اس سے ایک طریقہ ہے، احتجاج سے ایک طریقہ ہے، آپ کریں احتجاج۔ یہ لوٹ مار کرنا کہ احتجاج کرنا، یہ تو پھر بدماشی والی بات ہے۔ تو اس میں اگر کوئی رکاوٹ، اگر اس لوٹ مار میں پھر نکسل ہوگا یا پھر رکاوٹ ہوگی تو پھر وہ ایک سیاسی بندر بن جاتا ہے کہ یہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ۔ آپ شاید وہ ویڈیو دیکھی دیے، اس کی سر آپ کو تفصیل کا اندازہ دیجیے۔ تو یہ ہے دوسرا بات آپ یہ کہ سکام کی کہ دیکھیں دہشت گردی تو ہمارے ہفتے سے چل رہی ہے، بہت ہفتے سے چل رہی ہے۔ ہر بہت پتہ نہیں کون کون سے پروگرام چلے گا پہلے بھی۔ تو دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے، یہ تو اس سے تو کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں، نہ کوئی قدم کرنے کی بات ہے نہ کچھ ہے۔ صرف اس میں جو اس وقت کے حالات کے مطابق تھوڑا سا وہ سیاست آ جاتی ہے معاملے کے اندر۔ تو ہمیں میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو ایک خاص لیول تک میرے بیٹے خود شہید ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ میرا دکھ ہوتا ہے، زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، بہت ہو رہے ہیں۔ بس وہ اس کا ذرا خاص اینگل خیال دیکھا جائے، اور اس چیز کا ذرا جو بھی کرنے والے ہیں اس کو پلان اس کا صاف خیال رکھے۔
اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح بھی ایکشن کر رہا ہے اس کے اپنے جوابوں کو نقصان نہ ہو. میرا بڑا اس میں بڑا کنسرن دیکھنے والے جو بیچارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں یا ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا کرنا صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے سازشی عناصر بھی ہیں, کچھ پاکستان میں موجود ہیں, کچھ پاکستان سے باہر بھی ہیں جو مسلسل سازشیں کر رہے ہیں, خاص طور پر اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بڑی گھٹیا قسم کی ڈیجیٹل میڈیا پہ مہم بھی شروع کرتے ہیں اور پھر وہ باقاعدہ طور پر اس کو پھیلاتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں فی الحال تو اب آگے جا کے شاید ایسا ہو جائے کہ فیک نیوز کو روکنے کا کوئی بندوبست ہو جائے, تو ظاہر عام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا جب اس طرح کی ایڈیٹڈ شدہ ویڈیوز اور آڈیوز آتی ہیں یا تصویر وہ جاری کرتے ہیں, باقاعدہ منظم طریقے سے مہم چلا رہے ہیں اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف, تو اس کو روکنے کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ ظاہر ہے جس طرح کی مہم ہے اس کو بھی کوئی اقدامات تو کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو, ورنہ مسلسل اس طرح لوگ گمراہ کرتے رہیں گے. فائر وال کے بارے میں صبح جو آیا ہے کہ فائر وال کے بارے میں سب کچھ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, دوسرا دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو آپ نے بات کی نا کی جائے اس میں جیسے ہمارے ملک کے خلاف جو دوسری طاقتیں ہیں وہ بڑا جواب ہو جاتی ہے اس سے. اگر میرے کتاب میں کو اچھا لگتا ہے تو بہت سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, انڈین لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, افغانستان کے جو ہمارے خلاف لوگ ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے جرمنی کے تحت جو ہمارے دلی میں ہمارے پاکستان کے امبیسی کے باہر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا, اس کو افغانیوں میں یاد آ رہا ہے اور جلایا مطلب ان کا کیا تعلق آپ مجھے یہ بتائیں. جرمنی میں پاکستان کے میسی کے جھنڈے کو اتار کے اس کی بے حرمتی کری ہے, تو یہ کوئی مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا اس چیز کو ابھارنا, اس چیز کو کرنا یہ بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری حکومت کر تو رہی ہے, بہرحال سلسلے کر رہی ہے اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ چیز بڑی سیریس ہے. اس کو اس ملک کے جنہوں نے یہ کیا ہے جرمنی میں وہ غیر آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں, تو ایسی بڑی بات نہیں نظر آ رہی ہے. تو وہ نہیں سر, اس میں کرنل صاحب اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے ظاہر ہے جرمنی کے واقعے کا اشارہ کیا آپ نے گزشتہ روز جو ہوا, یہ کہا جا رہا ہے یہ افغانی لوگ ہیں, یہ ہمارے یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں آج بھی ہم میزبانی ان کی کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں, ہم میزبانی کریں انہیں, ہم رہنے کی جگہ دیں, ہمارا پانی استعمال کریں, بجلی استعمال کریں, خوراک یہاں کھائیں, گھومیں پھریں, آب و ہوا یہاں کی استعمال ہو. آپ میزبانی کیا ہے, ان کو تو ایسی چیزیں حاصل ہو گئی, شادیاں کی ہے ان کی دونوں چیزیں جنریشن یہاں پر ہو گئی ہے. ان کو شہریت کئی 1 نمبر یا 2 نمبر کر کے شہریت مل گئی ہے پاکستان کی, اور وہ دوسرے ملکوں میں پاکستانی حیثیت سے جاتے ہیں اور اسلام سے چاہتے ہیں اور وہاں نعرے بازی کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ ان بندوں کو تحقیقات کریں یہ ان میں سے کئی پاکستانی پاسپورٹ پہ گئے ہوئے ہوں گے, یہی میں بتاؤں آپ کو. تو یہ چیز بڑی سیریس ہے, اس کو پاکستان گورنمنٹ کی کو مطلب اور اداروں کو خواہشات بھی بڑھے. آپ یہ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا, 40 سال ہو گئے, آلموسٹ 40 سال سے اوپر ہو گئی, 2-3 جنریشنیں گزر گئی ہیں. بالکل بالکل. اور ابھی بھی وہ مطلب نمک خرابی والی بات ہے نا یہ, کہ جہاں کا نمک کھا رہے ہیں انہیں کے خلاف آپ بڑھ رہے ہیں, اور ذرا سا کوئی ان کو روکے تو وہ دہشت گردی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہ تو حل نہیں ہے نا کہ ان کو روکا نہ جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پھر یہ روکا جائے گی, پورا روکا جائے. میں کہتا ہوں اس کو بالکل روکا بھی جائے, اور ان کو سر میزبانی کر لی 40-45 سال, واپس بھیجا جائے سب کو. میں یہ شروع تو کیا تھا گورنمنٹ نے, لیکن دیکھیں وہ کچھ لوگوں کو شاید گئے بھی ہے, مجھے جب بھی پتا کہ کچھ فیملی کو بھیجنے کی کوشش کی ہے پھر جو ہوا تھا گورنمنٹ کا. تو سر اتنا بڑا, سر آپ تو جانتے ہیں اتنا بڑا بارڈر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, کہاں سے روکیں ان کو, یہ پھر آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ بار بار کو بھی تھوڑا نقصان دیتا ہے, جگہ راستے بنائے انہوں نے, اس کے بعد چترال میں انہوں نے حملے کیے ہیں اور حملے کیے ہیں. یہ تو میں آپ کو اس چیز بتاؤں کہ یہ بہت مطلب صبر آزما کام ہے, لیکن اگر شروع کیا جائے تو کوئی حق نہیں ہے اس سے, اور شروع کیا بھی تھا, لیکن پتا نہیں پھر وہ جو ہماری وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ فلاں دن سے ریکویسٹ کر دی, اقوام متحدہ سے ریکویسٹ آ گئی تو فلاں نے کہہ دیا ان کو نہ بھیجے, بھائی کیوں نہ بھیجے. مطلب ہے وہ یہ تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ وہاں جا کے ان کو نقصان ہوگا, یہ شاید وہ ان کا روزگار کا مسئلہ ہے,
ادھر جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ بھی رول ہے جس میں کہ ہماری جو ملک دشمن قوتیں ہیں جو انڈائریکٹلی ہمارے اوپر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے وہ بھی یوں کرتی رہتی ہے. جن جائے گی بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بڑا کمیونیکیٹنگ ہو چکا ہے معاملہ. لیکن بہرحال ہماری گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, بالکل لینا پڑے گا. میں سمجھ گئی اس میں اسٹینڈ لینا بھی چاہتا ہے, بنتا بھی ہے. اچھا دوسرا سر, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی کہا کہ ایک سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنا دیا جائے, کیونکہ کے پی کے میں ظاہر ہے آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, سب جانتے ہیں آپ ہم سے بہتر کیا کس طرح کے حالات ہیں, اور دشمن وہاں ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں تو نہیں ہے لیکن وہ چھپ چھپ کر کارروائیاں وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کو کمر توڑی دہشت گردوں کی, پھر وہ بایا افغانستان انڈیا اور سارے دہشت گردی کرا رہے ہیں. پاکستان کو ظاہر ہے نہیں چاہتے امن نصیب ہو تو, لیکن ان کو ظاہر ہے جب ان کے خلاف آپریشن کی بات کی جائے تو یہ کیا وجوہات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی جماعتیں فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کریں تو کیا کریں؟ میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ بڑا احتیاط سے اور بڑا خیال رکھ کے آپریشن کی ضرورت ہے. آپریشن کرنے میں دہشت گردی روکنے میں تو لگاتار کہا نا آپ کو کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس بھی کیا جائے. لیکن جس طرح کرنا ہے اس میں چیزیں کافی ساری دیکھنی پڑتی ہے. میں آپ کی چیز یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے جو زیادہ کچھ ہے میرا میرے اپنے بچے شہید ہوتے ہیں اس کا دکھ ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح مینیمائز کرنا پڑے گا, اس کو بھی کسی نہ کسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ اور بڑا احتیاط کرنی پڑے گی. میں صرف اس بات کا کہہ رہا ہوں کرنا تو ہے, کرنے کا تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. باقی اگر کوئی سیاسی بناتا ہے تو بناتا رہے, سیاسی لوگ تو کرتے رہتے ہیں, سیاست والا کرتے رہے گا. اس سیاست کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سیاسی طور پہ ڈیل کیا جائے, سیاسی طور پہ ہمارے حکومت ڈیل کرے. جن اداروں نے یہ کام کرنا ہے ان کو تو اپنا پلان کرنا پڑے گا نا, بہتر اور اچھا پلان کرنا پڑے گا نا. صرف اس پلان میں جو ہے نا وہ ہمارے بچے جو ہے نا ان کا خیال رکھتے چاہے خاص طور پہ وہ ضرور دیکھا جائے. کیونکہ جہاں آپ نے آپریشن کرنا ہے وہاں کی گورنمنٹ کا ہے, وہاں کی سیاسی جماعتیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب یہ نہیں یہ مت کیجیے گا, وہ تو ان کو پشت پناہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے, پاکستان کا حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارا چپا چپا جو ہے پاک فوج کی بدولت محفوظ ہے, تو اس کو محفوظ ہی رکھیں ہم, امن نصیب ہو اس ملک کو, دہشت گردوں کی کمر توڑی جائے واپس. ظاہر ہے پھر جس طرح بارڈر کی میں نے آپ نے بات کی کہ اس طرح بھاگ جاتے ہیں بارڈر سے اس طرف, حالانکہ بڑی تعداد تو نہیں ہے ان کی لیکن سپورٹ تو ان کو ہے نا. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے افغانی آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یا ہمارے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی سیاسی طور پہ بھی ایشو ہے. میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی طور پہ ایشو ہے نا اس کو سیاسی طور پہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے, سیاسی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے ادارے سیاست میں پھنس جاتے ہیں تو نقصان ہو جائے گا, زیادہ نقصان ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا نا کہ اب آپ کو کیا اس طرح سے کا سکون ہے کہ پٹھان کو آپ کیا پہچانیں گے کہ وہ پاکستان کے شہر کا پٹھان ہے یا افغان پٹھان ہے. تو جب تک وہ کام کر کے گزر چکا ہوگا تو پتہ لگے گا کہ وہ افغانی تھا یا کوئی دہشت گرد تھا یا کوئی سی آر پی کا بندہ تھا یا فلاں کا بندہ تھا یا فلاں تنظیم کا بندہ تھا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کرنے دیکھیے اس آپریشن کے کرنے میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں, یہ تو والی بات ہی ہے نا کہ اس کو جس طرح کرنا. اچھا اس پہ صحیح ہے, اچھا یہاں تک تو درست ہے کرنل صاحب. اب دو چیزیں ہیں آج کی پریس کانفرنس میں بھی ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے اس حوالے سے بات کی. ایک تو دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے جی دہشت گرد ہیں, دوسرے جو ڈیجیٹل دہشت گرد اب آ گئے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ اس میں ہماری دشمن قوتیں بہت زیادہ جواب ہے. آپ یقین کریں چاہے وہ نوری دشمن ہے چاہے نوری دشمن, اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو انہوں نے بہت بڑھاوا دیا ہے, بہت زیادہ بڑھاوا دیا اور اس حد تک کیا ہے کہ اس کا اثر لوگوں پہ ہونے لگ گیا. یہ دیکھیں آپ نام لگا کے تصویر لگا کے نیچے بیان اپنی مرضی کا چھاپ کے لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے. تو یہ تو بہت ہے. اس کو تو یا فائر وال کا ہے, پھر ان شاء اللہ بہتر ریزلٹ ہوں گے اس کے بھی. فائر وال پہ بھی ظاہر ہے اب آ گئے ہم تو ظاہر ہے وہ بھی مجبوری ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں معروف صحافی تجزیہ کار حماد حسن صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ آج ترجمان اور پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر ہیں
ان دو کو گرفتار کیا گیا ہے، رؤف حسن، احمد وقاص، ان کو گرفتار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا اب معزز مہمان سے، وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ جی سندھ کے جو صوبائی وزیر ہیں، سینئر وزیر ہیں شرجیل نام احمد صاحب، وہ تو کہتے ہیں جی لوگ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، یہی سسٹم چلے گا، کچھ نہیں ہونے والا، جبکہ اسلام آباد سے جو خبریں آتی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حماد حسن صاحب کیا کہیں گے اس وقت کی جو صورتحال ہے؟ آج کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لی آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور آج کی گرفتاریاں بھی جو ہوئی ہیں پی ٹی آئی 2 لوگوں کی، کس طرح دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ؟ دیکھیں دونوں معاملات کے درمیان، بلکہ مختلف معاملات کے درمیان ایک تسلسل پائی جاتی ہے۔ ابھی حال میں دہلی میں جو واقعہ ہوا تو اس سے جب اس کے ادارہ بننے سے پہلے اس کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنے فیک نیوز پھیلائے گئے، اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کے حوالے سے مبالغہ آمیز برتری حاصل ہے، اور اس کے سامنے خواہ وہ فوج ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی انفرادی شخص ہو، ہر کوئی اس کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنگ میں پروپیگنڈا بہت اہمیت رکھتا ہے روایتی طور پر ہمیشہ سے، تو روایت اسی محاذ پر تو ظاہر ہے کہ سب کو شکست ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے، اور غالباً اسی محاذ کو کی پسپائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اسی محاذ پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ میں تسلسل کے ساتھ فوجی ترجمان بات کریں گے، کیونکہ جھوٹا پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں، تو معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم تسلسل کے ساتھ میڈیا سے بات کریں گے۔ دوسری بات آج پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد پر چھاپا بھی مارا گیا پولیس اور ایف آئی اے کے ذریعے، اور وہاں سے کچھ میڈیا ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی اٹھائے گئے، رؤف حسن بھی اٹھائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اور واضح ہے کہ اصل جنگ جو ہے وہ پروپیگنڈے پر قابو پانے کے لیے، فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے، یا اس محاذ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو اس محاذ پر کامیابی کے لیے سمجھ لیجئے، یا دشمن ظاہر ہے جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، لوگوں تک فیک خبریں پہنچتی ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، وہی فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو یہ فائر وال کا سلسلہ بھی کہا جا رہا ہے جی انسٹال ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، اس کے بعد کافی بہتری آ جائے گی؟ فائر وال ظاہر وہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تاہم میں کچھ دن پہلے اپنے بلاگ میں اس سلسلے میں خبر دے چکا تھا کہ 14 اور 30 اگست کے درمیان میں اس کے انسٹالیشن پر کام شروع کیا جائے گا، اور بعض ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اکتوبر تک 60% کام اس پر شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو مجموعی تناظر میں ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو خصوصاً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے اس وقت ریاستی سطح پر بہت سرگرمی بھی دکھائی جا رہی ہے، لیکن کوئی مضبوط منصوبہ بندی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اچھا، اس پر آپ چلیں، یہ تو آپ نے کہا کہ جی یہ بہت جلد ہو جائے گا اس طرح کا۔ آج خان صاحب نے فرمایا کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے مارشل لا ہی لگا دیں، اور یہ بھی اعتراف کیا انہوں نے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال میں نے دی تھی۔ تو ان دو چیزوں کو لنک اپ آپ کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال خان صاحب نے مان لیا، خود دی تھی، پھر 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، اور آج کی پریس کانفرنس میں پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جی 9 مئی جس نے بھی کیا ہے معاف نہیں کیا جائے گا، وہ نہ کیا جانا چاہیے۔ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو آپ کا سوال ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تنصیبات پر پرامن احتجاج کا کہا تھا، تو یہاں انہوں نے 2 باتیں واضح کی۔ ایک تو انہوں نے فوج کو پیغام دینے کی کوشش کی
کہ علماء پر حملے ہوئے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں، میں نے پرامن احتجاج کو کہا، اور حسب روایت جو خان صاحب کا مزاج ہے کہ وہ دوسروں پر ملبہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ ملبہ انہوں نے سارے کا سارا اپنے کارکنوں پر ڈال دیا. ان لوگوں کو مزید حصار میں تکلیف میں لے آئے، جو قید و بند کاٹ رہے ہیں، جو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جو عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے تو اپنے آپ کو اس سے مبرہ کر لیا اور گویا واضح طور پر یہ اشارہ دے دیا کہ یہ کارکنوں کا ذاتی فعل ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں تو اس میں رؤف حسن صاحب کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ اعتراف کر لینا کہ جی میں نے کہا تھا احتجاج کیجیے، وہاں پرامن ہی صحیح، وہ تو آپ ظاہر کہیں گے میں نے پرامن کہا تھا، لیکن احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، تو ان کے اپنے لیے کتنی مشکلات ہوں گی اس اعترافی بیان کے بعد؟ اب میں آپ کے سوال کو صحیح طرح سے نہیں پایا. میں نے کہا اس اعترافی بیان کے بعد کہ جی اس بات کو تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی میں نے ہی کہا تھا کہ فلاں فلاں جگہ جا کر احتجاج کیجئے، لیکن پرامن صحیح، چلیں یہ پرامن انہوں نے کہا، ساتھ لفظ لگا دیا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اعتراف کے بعد؟ تو ٹھیک ہے نا، جب حنیف باقی کو رات کے 1 بجے سزا سنائی گئی تھی تو مسلم لیگی ورکروں نے بھی احتجاج کیا تھا GHQ کے سامنے، لیکن انہوں نے جا کر اندر آگ تو نہیں لگائی تھی، انہوں نے توڑ پھوڑ تو نہیں کی تھی، انہوں نے مجسمے تو نہیں گرائے تھے. احتجاج کوئی سخت یا احتجاج آئینی حق ہے ہر کسی کا، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو. ایک مجھے مکمل کرنے دیں. احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن انسٹالیشن کو تباہ کرنا، آگ لگانا، مجسمے گرانا، گھروں کو لوٹنا، یہ تو کسی کا بھی حق نہیں. اس حوالے سے تو ان کا موقف کھل کر سامنے آ گیا کہ میں نے احتجاج کا کہا تھا. تو احتجاج تو آپ کو آئین اس کا حق دیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس بات میں یہ واضح اشارہ دے دیا کہ توڑ پھوڑ کی میں نے نہیں کہا تھا، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ خود ہیں جنہوں نے PTI کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کیا. اچھا، ان کے ظاہر جو لوگ گرفتار ہیں ان کو آپ خود کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ مزید وہ ظاہر ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے ہیں صرف اپنی گردن بچانے کے لیے. ظاہر ہے وہ ان کے بیان سے تو کھل کر یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ دوسروں کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ ایسا کیا. وہ آج جو باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں، کل وہ کیا بول رہے تھے ان کے حوالے سے؟ انہیں تو قوم کا باپ بنا رہے تھے، آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب، ان کو غدار تک کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ان کا ایک رویہ تھا، آج ان کا رویہ بالکل متضاد سمت میں ہے. تو یہ تو خان صاحب کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا میں مولانا صاحب ایک یہ بات بھی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پوچھا جائے، آپ ظاہر اسلام آباد میں بھی ہیں اور بہت باخبر صحافی ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے، کہ یہ جو لوگ اس جو ظاہر ہے PTI کا 9 مئی کے بعد سے جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، بھاگ بھی جاتے ہیں، انتشاری ٹولہ بنا ہوا ہے، ٹویٹر پہ بھی ہیں یہ لوگ، سب ریاست کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے پارٹی، میں بات کر رہا ہوں فواد چودھری کی یا عمران اسماعیل کی یا دیگر اس طرح کے لوگوں کی، وہ واپس آنا چاہتے ہیں ان حالات میں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ جی. تو PTI میں کون واپس آیا ہے؟ کل ہی شفقت محمود PTI بلکہ سیاست چھوڑ کر چلا گیا ہے. نہیں، میں نے اسپیسیفک نام لیا فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری نے تو ایک چلا کہ میں نے پیر پکڑ لیے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی سیاسی، اس کو آپ تو سیاسی کردار نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان حالات میں وہ واپس نہ آئے تو وہ اور بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ کیا کسی اشارے پر آ رہا ہے یا وہ خود سیاسی عمل کے تحت آ رہا ہے. اسی لیے میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ کوئی سیاسی اشارہ ہے ان کو. آپ مجھے مکمل کرنے دیا کریں پلیز. جی تو دیکھیں، پھر وہ بھوک کی ہو گئے تھے پارٹی سے. بھٹو کو مرسلہ سے آ کے لگا تو PTI پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، ان کے لیڈروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ بھاگے تو نہیں پارٹی سے. نواز شریف پر مشکل وقت آیا تھا، لیکن کون بھاگا تھا؟ آپ شیخ رشید کے علاوہ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
کہ فواد چودھری خود کو بذات خود مضبوط بنا رہے ہیں کہ اگر ان حالات میں ایک بار پارٹی سے گئے اور پھر پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے تو قبلی فراز اور اہم لیڈر جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا فواد حسن صاحب، جاتے جاتے آخر سوال آپ سے کہ اس طرح کی جو اطلاعات ہیں کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے گورنمنٹ عمل درآمد نہیں کرے گی، تو پھر معاملہ جائے گا کس طرح؟ ریویو پٹیشن تو ظاہر ہے بہت آگے پھینک دی انہوں نے اٹھا کر کے، 15 دن میں پارٹی جوائن کرنی ہے، پی ٹی آئی جو حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے، ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو غیر آئینی فیصلہ ہے، سیاسی فیصلہ دے دیا انہوں نے، جو مانگا بھی نہیں تھا وہ مل گیا، تو کیا سر خبر ہے آپ کے پاس کہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف کورٹ میں گئے تو چھٹیوں کے باوجود سارے بھاگتے ہوئے آئے تھے، لیکن وہ پٹیشن سامنے پڑی ہے اور انہوں نے چھٹی پر جانا، یعنی ایک آئینی مسئلہ ہے، ریاستی مسئلہ ہے، تو میں تو عام طور پہ کورٹ کے حوالے سے بہت کم جانتا ہوں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں تو ایک طرف تو ایک رویہ ہے، دوسری طرف دوسرا رویہ ہے، اور پھر یہ گلہ بھی ہوتا ہے کہ ججز کے حوالے سے یہ بات نہ کرے وہ بات نہ کرے، توہین عدالت ہوتی ہے، تو پھر ہم سوال بھی نہ اٹھائے تو کیا کریں؟ نہیں میں سر کورٹ کے حوالے سے نہیں، آپ نے شاید پورا سوال نہیں سن سکے، سیاسی حوالے سے میں نے کہا پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ گورنمنٹ عمل نہیں کرے گی تو پھر گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہوا ہوگا کہ جی آگے جا کے کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، حکومت چلی جائے گی، یہی چلتا رہے گا سیٹ اپ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا تیزی کے ساتھ دلوان کی طرف لڑک رہی ہے یہ پارٹی، اور اس کے کارکنوں کو آپ دیکھیں، وہ کوئی میچور سیاسی کارکن تو نہیں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک بات بھی آپ نے سنی ان کے کارکنوں سے؟ وہ تو ایک سیکنڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی سیاسی رویہ تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی پولیٹیکل میچورٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے، اس رویے سے کون خوف زدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ گالم گلوچ کریں گے سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں، فائر وال کا غلغلہ بھی ہے کچھ دنوں تک، تو یہی ان کی طاقت ہے، اور اس طاقت کو گرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی سے وہ کیوں خوف زدہ ہوں گے؟ بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ آج ترجمان اور پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کوارڈینیٹر عروف حسن اور احمد وقاص گرفتار جو ہوئے ہیں، ان پر جو الزام ہے ریاست مخالف پروپیگنڈا، ظاہر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی، اب ظاہر ہے کتنے شواہد دیے جائیں، کتنے ثبوت دیے جائیں، یہ ریاست کے خلاف مسلسل کچھ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ اور خان صاحب نے آج اس کا جو اعترافی بیان ہے کہ جی احتجاج کی کال جی ایس کیو کے سامنے بھی میں نے ہی کہا تھا ان کو، تو یہ اس اعتراف کے بعد ظاہر ہے مزید مشکلات ان کے لیے ہوں گی، اور جس طرح حماد حسن صاحب نے آخر میں کہا کہ جی ڈھلان سے ان کی پارٹی مسلسل لڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہاں جا کر رکے گی یہ تو فی الحال نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے ریاست اپنے آپ کو منوائے گی بھی، اور اس طرح کے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں فائر وال بھی ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ فائر وال پہ ہم بات کریں گے، ہے کیا، کس طرح عمل کیا جاتا ہے اس پر بات کریں گے۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بان۔